ان مدارس کے درمیان دارالعلوم ندوۃ العلماء کیوں قائم کیا گیا؟ چونکہ اس ادارے کی نسبت دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ہے۔ آپ یہاں ابتدائیہ سے عالیہ ثالثہ تک تعلیم حاصل کریں گے، لیکن صرف 1 سال ندوے میں پڑھ کر کے آپ ندوی کہلائیں گے۔ کوئی نہیں آپ کو یہ پہچانے گا کہ آپ نے علی گڑھ کے کسی کونے میں ایک چھوٹے سے ادارے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ لوگ آپ کو ندوے کی نسبت سے جانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ادارہ ندوے کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ یہ ادارہ ندوے سے ملحق ہے، یہ ادارہ ندوے سے منسوب ہے، یہ ادارہ ندوے کے قیام کے مقاصد سے اپنے آپ کو متفق رکھتا ہے اور اس کے مقاصد کو پانے کے لیے کوششیں کرتا ہے اور بہتر سے بہتر خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے جب آپ یہاں سے ندوے جائیں گے تو وہاں 1 سال کی تعلیم حاصل کر کے آپ ندوی کہلائیں گے۔ پھر آپ کی ذمہ داری دوہری ہو جائے گی۔ ایک طرف آپ کو اسلام کی نمائندگی کرنی ہے، دوسری طرف آپ کو ندوے کی نمائندگی کرنی ہے۔ ندوے نے اپنے جو مقاصد طے کیے تھے، اپنے لیے جو اہداف متعین کیے تھے، وہ آپ پڑھیں گے، آپ سنیں گے، آپ ان پر غور کریں گے۔ میں ان بحثوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ بر صغیر میں جتنے بھی مدارس ہیں، ان مدارس کے درمیان ندوے کا یہ امتیاز ہے کہ زبان و بیان کے سلسلے میں جو کوششیں دارالعلوم ندوۃ العلماء، اس کے وابستگان، اس کے بانیوں اور اس کے فضلاء کی ہے، اس میں ان کے ہم پلہ کوئی بھی ادارہ نظر نہیں آتا ہے۔ اور یہ میں ایک کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، کوئی زبانی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں۔ ندوے کی 100 سالہ تاریخ کے جو نتائج ہیں، جو فضلاء ہیں، ان کی جو تصنیفات ہیں، ان کی جو علمی کاوشیں ہیں، جو منظر عام پر آئی ہیں، جن کو دنیا نے تسلیم کیا ہے، وہ سب اس بات پر شاہد عدل ہیں۔ ندوے نے ہمیشہ زبان کی آبیاری کی۔ ندوے نے طبقہ علماء کو بیان کا سلیقہ سکھایا، تصنیف و تالیف کا ذوق دیا، تصنیف و تالیف کا جدید اسلوب عطا کیا، جدید اسلوب میں تصنیف و تالیف کرنے والے مصنفین عطا کیے۔ آپسی جھگڑوں سے نکال کر کے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فارغین نے اور اس کے اساتین نے طبقہ علماء کو عالمی افکار سے، عالمی رجحانات سے، عالمی نظریات سے، عالمی ثقافتوں سے واقف کرایا۔ آپس کے جھگڑوں سے، فقہی موشگافیوں سے نکال کر کے فکر اسلامی سے متعارف کرایا۔ جدید رجحانات کا، جدید نظریات کا مقابلہ کیا اور اس سطح پر جا کر کے مقابلہ کیا کہ عالم اسلام کے علماء کو ان کی علمیت، ان کی حرکیت، ان کی زبان، ان کے بیان، ان کے اسلوب خطابی کو تسلیم کرنا پڑا۔ انہوں نے اس کی شہادت دی۔ پورے ہندوستان میں علامہ عبدالعزیز میمنی کے علاوہ اگر کسی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اسے المجمع العلمی العربی کا ممبر بنایا گیا، تو وہ ندوے کے ایک فارغ، ندوے کے ایک طالب علم اور ندوے کے ایک تربیت یافتہ شیخ ابوالحسن کو بنایا گیا۔ پورے بر صغیر سے اگر کسی کو فکر اسلامی کا عالم عربی میں امام تسلیم کیا گیا تو وہ شیخ ابوالحسن کو تسلیم کیا گیا۔ پورے بر صغیر میں اگر خطابات میں کسی نے قرآنی استدلال کی طرح ڈالی، کسی نے لوگوں کو واقعات بیان کرنے اور جھوٹے قصے، مصنوعی قصے، موضوع روایات سے نکال کر کے جا بجا قرآنی استدلال، قرآنی فکر، قرآنی قصے، قرآنی موضوعات اور جدید تناظر میں قرآن مجید کو منطبق کرنے کا سلیقہ اور اس کو بیان کرنے کا طریقہ اگر کسی نے بر صغیر کو دیا، بلکہ پورے عالم عربی میں اس کی چھاپ چھوڑی، تو وہ ندوے کے فارغین۔ مقالات میں، خطابات میں، مضامین میں، ہر جگہ فکر اسلامی کی نمائندگی، قرآن مجید کی برتری، احادیث صحیحہ سے استدلال اور جدید نظریات کے تئیں احادیث سے، قرآن و سنت سے استدلال و استنباط کی طرح ندوے کے فضلاء نے ڈالی اور اسے تسلیم کیا گیا، عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ تو میرے عزیزوں،
آپ کو اپنا ہدف متعین کرنا ہے، اپنی شناخت کو پہچاننا ہے، اس ادارے کے امتیاز کو پہچاننا ہے، اس ادارے کی نسبت جس مرکز سے ہے یعنی دارالعلوم ندوۃ العلماء، اس کی حیثیت کو پہچاننا ہے، اس کے امتیاز کو پہچاننا ہے۔ قلم کی دنیا میں اس نے جو امتیازات حاصل کیے ہیں اور جو نام کمایا ہے، اس کو نہ صرف آپ کو باقی رکھنا ہے بلکہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا ہے۔ زبان کی دنیا میں، خطابات کی دنیا میں ندوے نے جو نام کمایا ہے اور جو فہرست اب تک چھوڑی ہے، اس فہرست کو نہ صرف آپ کو آگے بڑھانا ہے بلکہ کوشش کرنا ہے کہ سر فہرست اس میں آپ کا نام شامل کر لیا جائے، اور یہ آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا ہے، سیکھنے کا یہی مرحلہ ہوتا ہے۔ جوانی میں اگر کسی کو ہوش آ جائے، جوانی گزر رہی ہو اور اس کے بعد اچانک اسے ہوش آ جائے اور وہ اپنی طرح بدل دے، اپنی راہ بدل دے اور حصول علم میں لگ جائے، آپ پڑھ لیجئے عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں، ان کا تذکرہ، ان کی سوانح اٹھا کر کے پڑھ لیجئے۔ ایک عمر بیت گئی، اس کے بعد ہوش آیا، راہ بدلی اور فقہ و حدیث کے امام بن گئے۔ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ کوئی کرامت نہیں تھی، ان کے پاس کسبی علم تھا۔ اور آپ بھی اکتساب فیض کر سکتے ہیں، آپ بھی اکتساب علم کر سکتے ہیں، آپ کو مواقع حاصل ہیں۔ مواقع کے استعمال آپ کتنا کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، صلاحیت کا استعمال آپ کتنا کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے قوتیں عطا کی ہیں، ان کا استعمال آپ کتنا کرتے ہیں؟ یہ آپ پر منحصر ہے۔ مشرقی تہذیب، اسلامی تشخص اور لکھنوی زبان کی نزاکتوں کا جو حسین مرقع تیار ہوا کرتا تھا، اسے ندویت سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اس تعلیمی سال میں آپ اپنے ثقافتی پروگراموں سے اس طرح کا مظاہرہ کریں گے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء جو ہمارا مرکز اور ہمارا مرجع ہے، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ مدرسۃ العلوم الاسلامیہ میں زبان و بیان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ندوے سے ملحق کسی اور ادارے میں نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان وسائل سے صحیح فائدہ اٹھانے اور اپنے اندر سچی طلب پیدا کرنے، اور عربی ہو یا اردو یا انگریزی یا ہماری اور آپ کی علاقائی زبانیں، ان زبانوں کو سیکھنے اور ان زبانوں میں اس دین کی دعوت کو پھیلانے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہمارا اصل مشن ہے، یہی ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم اپنی آئندہ زندگی میں اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے قلم سے اور اپنے ہر عمل سے اسلام کے داعی اور سپاہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔